حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کسی سفر پر تھے جب ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی جو اپنے جانوروں کو چرانے میں مصروف تھا۔ چرواہا اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتیں سننے کے لیے کان لگا دیے۔ وہ چرواہا یہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب، اگر تم میرے پاس ہوتے تو تمہارے پیروں میں جوتیاں پہناتا، تمہارے لیے نرم بستر بچھاتا، تمہیں دودھ پلاتا، تمہاری خدمت کرتا اور تمہیں ہر قسم کا آرام پہنچاتا۔ وہ اللہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز عام لوگوں سے مختلف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چرواہے کی یہ باتیں سن کر تشویش ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شخص اللہ کی عظمت اور مقام کو نہیں سمجھتا اور نادانی میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے کے پاس جا کر کہا، اے چرواہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح نہیں ہے کہ اسے تمہارے جیسے کاموں کی ضرورت ہو۔ وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اسے نیند کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ یہ سن کر وہ چرواہا بہت افسردہ ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اس نے بڑی غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ وہ رو پڑا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تم نے ہمارے بندے کو ہم سے دور کر دیا ہے، ہم اس کے دل کی باتوں کو پسند کرتے ہیں، اس کی نیت خالص تھی، وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اپنے طریقے سے ہماری عبادت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے اور وہ اس چرواہے کے پاس واپس گئے۔ انہوں نے اس چرواہے سے کہا، اے چرواہے، تم جو کر رہے تھے وہی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو پسند کرتا ہے، تمہاری باتیں اللہ کی نظر میں مقبول ہیں کیونکہ تمہاری نیت صاف اور تمہارے دل میں خلوص ہے۔ وہ چرواہا یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے پھر سے اپنے رب کے ساتھ باتیں شروع کر دی۔ اس واقعے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، نہ کہ ان کے الفاظ کو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے اور جس میں خلوص ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی عبادت یا اللہ کے ساتھ محبت کے اظہار کے انداز پر تنقید کرنے سے پہلے ان کی نیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔